بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور الرحیم ہے۔ ہر چیز قسمت سے ہی نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کر دو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی نہیں۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ جو لوگ سب کی فکر کرتے ہیں، اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اللہ والوں کا ضرب ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ مقدر بدل جائے گا۔ تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح، اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کے مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جس نے کم میں جینا سیکھا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تقویٰ والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے۔ یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، دوسروں کو اذیت دینے سے پہلے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آنکھوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی رحمت ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ عطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ اس تصویر کی چیخ بہت اونچی ہے، پانی کی قدر کیجیے۔ خوش رہنا اچھی عادت ہے، مگر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا بہترین عادت ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔